بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، محفوظ ہیں اور خوش ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پولیو کے حوالے سے، جو کہ ایک بہت ہی اہم پیغام ہے، آپ دوستوں تک پہنچانا ہے۔ دنیا بھر میں چند ایک ممالک ہیں، مطلب مشکل سے 3 ممالک ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ پولیو کے مریض آج بھی موجود ہیں، اور ان میں پاکستان بھی ہے۔ اور یہ بڑے ہی ایک افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس مرض کو، اس بیماری کو اپنے ملکوں سے، اپنی علاقوں معاشروں سے نکال چکی ہے، اور ہم آج بھی اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ بھی جلد سے جلد جو ہے وہ ختم ہو، ہم پولیو کو شکست دیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ پولیو جیسی بیماری میں آئندہ اپنی زندگی نہ گزاریں۔ آتے ہیں پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پروگرام کو سٹارٹ کریں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ، اور جو سب سے بڑی خبر اس وقت جو ہے، جو شہ سرخی ہے اخبار کی، وہ یہ ہے کہ کشمیریوں نے یوم الحاق پاکستان منایا، مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کہا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ اور حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں کہ کشمیریوں نے یوم قرارداد الحاق پاکستان سے اپنی منزل کا تعین کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس ویکنڈ میں ہم لوگوں نے کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو موسم بہت ہی زبردست رہا، کراچی والوں نے ایک بھرپور طریقے سے بارش کو انجوائے کیا، اور کراچی کی سڑکیں مطلب ایسی نہر کا خوبصورت نہروں والا ایک وہ منظر پیش کر رہی تھیں۔ حالانکہ کراچی میں کوئی نہر نہیں ہے، مگر اس دن ایسا لگ رہا تھا کہ ہر گلی میں 3 4 نہریں ہیں۔ خیر جناب، ابھی وہ پانی وانی سارا چلا گیا۔ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی، خاص طور پر پنجاب میں کل مختلف شہروں میں بارشیں ہوئی ہیں، اور لوگ جو ہیں اس خوبصورت موسم کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ بچہ اس موسم کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو احتیاط تھی اس کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں۔ اس ویکنڈ پہ ہم نے مویشی منڈیوں کا وزٹ کیا پوری فیملیز کے ساتھ، اور ایک کیا ہجوم کی شکل میں نظر آ رہی تھی منڈیاں، تو ہم نے وہاں پہ بھی وہ بہت ساری شکایات آئی ہیں کہ خود ایس او پیز کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ ایس او پیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، یہ صرف ہمارے ملک کا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ ایک وبا آئی ہوئی ہے، اور اس وبا سے لڑنے نمٹنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ احتیاط کی جائے، اور جب ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر تو ہمیں نقصان ہونے کا خدشہ تو ہوگا نا۔ تو خیر، اس وقت دنیا کی کیا صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اخبار کے مطابق دنیا میں ریکارڈ 2,60,000 نئے کرونا کیسز آئے ہیں۔ نائجیرین وزیر خارجہ میں تشخیص، 6,03,000 اموات، 1,43,48,000 متاثر۔ امریکہ میں 1,42,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ برازیل میں 78,817 لوگ، اور بھارت میں 26,826 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ خیر، اس پاکستان کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں ہیں۔ کرونا میں تیزی سے کمی، 78% مریض صحت یاب، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے حوالے سے خبر ہے۔ فعال کیسز 53,393 ہیں، صرف 298 مریض جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں صورتحال قدرے بہتر ہے، اور ایک امریکی اخبار کے مطابق پاک فوج کی معاونت سے کرونا کیسز میں کمی آئی ہے، یہ ایک امریکی اخبار کہہ رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ اس کا کہنا ہے۔ خیر جناب، اس عالمی وبا کی وجہ سے پوری دنیا متاثر تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زندگی سب کی ہی گزر رہی ہے، اور ہم نے بھی اسی طرح زندگی گزارنی ہے، اسی کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ اس کے خوف سے، ڈر سے نہ تو ہم گھر میں بند ہو کے بیٹھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنی اگلی آنے والی جو زندگی ہے اس میں کوئی بہت زیادہ مطلب تبدیلیاں لے کے آ سکتے ہیں۔ تبدیلیاں احتیاط کے حوالے سے آ سکتی ہیں، کام کرنے کی نوعیت، سمت، سب کچھ وہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو آج پروگرام کے پہلے حصے میں جس مہمان کا تعارف کروانے والا ہوں، ان کا تعلق ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے ہے، اور جب بھی کوئی مشکل حالات ہوتے ہیں یا اچھے حالات ہوتے ہیں، جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں ان کا بھی ایک خاص کردار ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی ملک میں۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، یہ جس ملٹی نیشنل کمپنی سے ان کا تعلق ہے، یقیناً آپ اس کے نام سے واقف ہیں، ڈولنس۔ جی ہاں،
ڈولنس لیا تو بات بنی ہے نا. تو یہ ڈولنس سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ ہیں جناب پروڈکٹ اسپیشلسٹ ہیں جو کہ مارکیٹنگ, انٹرنیشنل سیلز, بزنس ڈیولپمنٹ, برانڈ مینجمنٹ, پی آر کمیونیکیشن میں وسیع تجربہ رکھتی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ڈولنس جو ہے اس عالمی وبا کے دور میں کیا کردار ادا کر رہا ہے, اور مطلب انہیں اپنے کنزیومر کا اور مطلب اس جگہ کے لوگوں کا کس حد تک خیال ہے, کس طرح یہ اپنی پروڈکٹس میں ان ساری چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں. اس حوالے سے ہم آج ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں سدرا ہائی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سدرا؟ اللہ کا شکر, بہت گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی وبا وغیرہ آتی ہے یا کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں, ان پہ کس حد تک فرق پڑتا ہے؟ بیسکلی ایز اے رسپانسبل برانڈ, اور اگر میں ڈولنس کی بات کروں تو ایز اے ریلائبل برانڈ دیٹ وی آر, ان کا بیسکلی رول یہ ہوتا ہے کہ وی ہیو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس جو کہ بیسکلی ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کس طرح ان وبا سے, اگر ہم کووڈ کے سیناریو کی بات کروں, ریسنٹ سچویشن کی بات کروں, آج کل جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی, کس طرح سے ہماری پروڈکٹس جو ہیں ایک رسپانسبل برانڈ کی طرح بیہیو کر سکتی ہیں, اور کیا وہ فیسلٹیز یا ویلیو ایڈیشنز اپنے کنزیومر کو پرووائڈ کر سکتی ہیں جو ان کی مزید زندگی کو یا اپلائنسز کے ذریعے بہتر بنا سکیں, ان کی زندگی کو بیٹر لائف اسٹائل دے سکیں. اینڈ ایز اے رسپانسبل برانڈ بات کروں تو وی ہیو بن ڈوئنگ دیٹ. اگر ڈولنس کی بات کروں تو ہم پچھلے 40 سال سے یہ کرتے آ رہے ہیں, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی وائی ہم جو ہیں آج نمبر 1 برانڈ ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے R&D کے تھرو اپنے کنزیومر بیہیویئر کو کیسے بہت آسانی سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان کو اس طرح کی پروڈکٹس فراہم کرتے ہیں. اچھا, تو ایک سنا تھا ہم نے کہ یہ ایئر کنڈیشن کے ذریعے بھی جو ہے یہ کرونا وائرس جو ہے یہ پھیل رہا ہے اور اس طرح کی بات. اچھا, تو ہر قسم کی خبر جو ہے وہ آئی ہے. کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ٹڈی دل آئی ہوئی ہے, یہ بھی کھانے سے بھی کرونا وائرس ختم ہوتا ہے. جس قسم کی خبر کے بارے میں آپ سوچیں گے ویسی خبر آپ کے سامنے ہوگی. تو یہ کیا واقعی اے سی سے بھی وائرس پھیل رہا تھا؟ ویسے ڈولنس کی اے سی سے نہیں, ویسے اوور آل جنرلی ہم کافی ساری خبریں روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہیں واٹس ایپ پہ اور دوسرے پلیٹ فارمس پہ, بٹ آئی تھنک اس کے لیے ریسرچ کرنی بہت ضروری ہوتی ہے کہ آیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں. ایسی کوئی حقیقی طور پہ کوئی ریسرچ یا کوئی سچویشن سامنے نہیں آئی یا کوئی ویلیڈیٹ نہیں کرتی اس بات کو, تو اس پہ آئی تھنک بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے. ابھی بھی اف یو سی گلوبلی اس پہ کام ہو رہا ہے. ایون کووڈ کے سیناریو سے یو آر سینگ کہ بہت ساری کمپنیز اور ریسرچز ابھی بھی چل رہی ہیں, تو ایونچولی انشاءاللہ بہتر ہوگا. ایسی کوئی سچویشن نہیں. آپ کے وہ جو اسٹاف میں اور سارے لوگوں میں وہ کووڈ کی وجہ سے کچھ مطلب ایسے کیسز تو نہیں آئے؟ نہیں, الحمدللہ بہت زیادہ ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے, بیکاز وی آر اے ملٹی نیشنل کمپنی, جیسے کہ ہم نے بات کی, آپ نے بات کی, اور بہت زیادہ ایس او پیز کو اور اس چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ماشاء اللہ سے تھنگس ہیو بین ویری گڈ اس حوالے سے. ایک وقفہ ہے دوستوں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے ان سے ڈولنس کی پروڈکٹس کے حوالے سے. اور میں نے سنا ہے کہ کچھ نئی پروڈکٹس انہوں نے لانچ کی ہیں اور جو کہ شہریوں کے بہت حق میں ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں اس بارے میں بات ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ آج ڈولنس سے ایک مہمان موجود ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں اپنے گھروں میں استعمال ہونے والی پروڈکٹس کے حوالے سے. اور سدرا ہائی صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ پاکستان کا شمار جو ہے وہ ایک مطلب بہت امیر ملک میں نہیں ہوتا ہے, ملکوں میں نہیں ہوتا ہے اس طرح, تو جو پروڈکٹس یوز کی جاتی ہیں دوسرے ممالک میں, فرض کریں امریکہ, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا وغیرہ میں, تو ہمارے ہاں جو ہے اسی لیول کی پروڈکٹس جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں, یا یہاں پہ وہ غریب
لوگوں والا حساب ہے ہمارے ساتھ. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کچھ کہ ٹیکنالوجی جو وہاں یوز کی جاتی ہے وہ کیا وہی ٹیکنالوجی یہاں بھی ہوتی ہے یا ہمیں اس طرح کی ٹیکنالوجی یوز کرنے کے لیے کچھ سال اور گزارنے پڑیں گے؟ نہیں بالکل بے شک آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے. اس حوالے سے ہمارے کنزیومر جو ہے آج کل کا بہت اویئر ہے, بہت پڑھا لکھا کنزیومر ہے. بے شک ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں بٹ جو ضروریات پاکستان کی ہیں وہی گلوبلی بھی ہیں. اگر میں ریسنٹ سیناریوز کی بھی بات کروں یا ریسنٹ سچویشن کی بات کروں تو وہی سچویشن ہے کہ جو کنزیومر پاکستان کا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے اگر میں ٹیکنالوجی کی بات کروں تو وہی ٹیکنالوجیز ہیں جو آپ ان فیکٹ اگر میں ڈولنس کے حوالے سے بات کروں تو ہم اپنی ٹیکنالوجیز بیسکلی یورپ سے ایکوائر کرتے ہیں. وی ایکوائر یورپین ٹیکنالوجی. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو ہے پاکستانی کنزیومر کوئی بیکورڈ ہے. آج کل بہت اویئرنیس کریٹ ہو گئی ہے ایون تھرو سوشل میڈیا بات کر لیں یا ویسی جنرلی پاکستانی عوام کافی ایجوکیٹڈ ہے, اویئر ہے اس معاملے میں کہ انہیں کیا اشیاء ضرورت کی یوز کرنی ہے. اپلائنسز کس طرح سے ایک اپنا رول پلے کرتی ہیں ان کی زندگی کو روزمرہ کی آسان بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں اس کمپنی کی ڈولنس کی. سب سے زیادہ پسند کی جانے والی جس کے اوپر واقعی عوام جو ہے وہ پبلک جو ہے ریلائی کرتی ہے وہ کون سی پروڈکٹ ہے؟ بہت مشکل سوال ہے. ڈولنس پچھلے 40 سال سے مارکیٹ لیڈر ہے اپنی ریفریجریٹر کیٹیگری میں. بے شک ریفریجریٹر جو ہے ہمارا ون آف دا بگیسٹ پروڈکٹ رینج ہے اس کی, بٹ اس کے علاوہ ہماری جو باقی پروڈکٹس ہیں وہ بھی ایکولی ریلائبل اینڈ ایکولی نمبر 1 ہیں. اگر میں مائکرو ویو کے حوالے سے بات کروں یا ڈیپ فریزرز کے حوالے سے بات کروں تو ماشاء اللہ سے آل دیز پروڈکٹس جو ہیں اب اپنی جگہ بنا رہی ہیں. بٹ ایون سو ریفریجریٹر اس وقت ہماری ون آف دا لارجسٹ کیٹیگری ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کیا ایسی خاص بات ہے, وہ راز کی بات بتائیں جو باقی کمپنیوں کو نہیں پتا, اور آپ کا مطلب سب سے لوگوں کے دل کیسے جیتے ہیں آپ نے, یہ بتائیں آپ. سب سے بڑا اس میں فیکٹر ہے کہ بینگ ڈولنس تو ریلائبلٹی والا فیکٹر ہے. جب آپ اپنے پاکستانی کنزیومر کو ایک ایسا پروڈکٹ ڈیوریبل پروڈکٹ فراہم کرتے ہیں جس میں ان کی ان کی لائف بہتر ہو, ان کی بینیفٹ زیادہ ویلیو ایڈیشن مل رہا ہو, اور ڈیوریبلٹی آف لائف بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. آئی تھنک وتھ ڈولنس پروڈکٹ یا ریفریجریٹرس کی اگر میں بات کروں تو یہ والا ایک فیکٹر ہے جو اسٹینڈس آؤٹ, جس میں ڈیوریبلٹی آف پروڈکٹ ہو گیا, لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہو گئے. وی ایکوائر آر ٹیکنالوجیز فرام یورپین اسٹینڈرڈس, تو وہ اسٹینڈرڈس کا بہت بڑا اس میں رول ہوتا ہے جس سے ایونچولی کنزیومر کو بھی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا اگر پروڈکٹ پہ انویسٹ کر رہے ہیں تو obviously انہیں ایک ریلائبلٹی چاہیے. اگلے کئی سال ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے آپ کے آفٹر سیل سروسز کا. ہم لوگ وی آر پرووائڈنگ 24 آور سروس بیسکلی آفٹر سیل سروس, جس میں بہت جی ماشاء اللہ سے. اینڈ دس از بیسکلی واٹ بلیویبلٹی اور جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے نا کنزیومر کا وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو دس ہیز بین دا سکسیس فیکٹر اگر میں بات کروں. اچھا, یعنی کہ اگر کوئی پروڈکٹ ہے آپ کی وہ اگر خراب ہو گئی ہے, کوئی اس میں ایرر آ گیا ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, تو وہ کمپنی جو ہے اسے خود ٹیکل کرتی ہے ہیلپ لائن کے ذریعے, مطلب اس سے تو گھر پہ چیک کرنے کے لیے بھی آتے ہوں گے, صحیح بھی کرتے ہوں گے اسے. بالکل ایسے ہی ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو آپ کو کال کر کے اپنے کسٹمر سروسز پہ اپنا پرابلم بتانا ہوتا ہے, اینڈ ہمارے کمپنی کا اسٹاف جو ہے آ کے اس کو چیک کرتا ہے, اینڈ اگر ان کیس اٹ ریکوائرس اینی ریپیئرنگ اور اینی تھنگ تو وہ پھر اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں یا سالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کہا یہ یورپین ٹیکنالوجی ہے, تو یورپین ٹیکنالوجی ہے, صحیح ہے, مگر پاکستانی بھی تو اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, آپ لوگ سارے یہاں پہ کام کرتے ہیں, تو ہمارا اپنا کیا ان پٹ ہے اس میں؟ اوکے, بیسکلی ہم جو ٹیکنالوجیز ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری کافی سارے کنزیومرز یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری پیرنٹ کمپنی آرشلک سے ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں. ہماری جو لوکل ڈولنس کی R&D ٹیم ہے اس کا ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ رول اس میں شامل ہوتا ہے, جو کہ بیسکلی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے پاکستانی کنزیومرز کو, ان کی نیڈس کو, اینڈ اس طرح سے پھر کسٹمائز کرتی ہے ان پروڈکٹس کو آن دا بیسس آف کہ پاکستان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, یا پاکستان کا کنزیومر یا لائف اسٹائل کس طرح کا ہے, جس میں ہمارے پروڈکٹ مینجمنٹ کا بہت بڑا رول آتا ہے, اینڈ وہ پھر اس طرح سے کسٹمائز ہو رہی ہوتی ہے. تو
ایوری پروڈکٹ دیٹ کمس آؤٹ اس میں بہت زیادہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک میجر رول کیا گیا ہوتا ہے, اور اس میں ہماری لوکل R&D ٹیم کا اگین بہت پیوٹل رول ہوتا ہے, ان کا بہت میجر رول وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں اس میں. صحیح ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ جو اسپیشلٹی ہے ڈولنس کی وہ ہے ریلائبل ہونا. اس کا خوبصورتی کے کتنے نمبر ہیں؟ خوبصورتی بے شک شروع سے ہی ڈولنس کی پروڈکٹس یا ریفریجریٹرز کی پرٹیکولرلی بات کروں, لکس کے حوالے سے ہم لوگ نمبر 1 رہے ہیں. ایستھیٹکس کے حوالے سے وی ہیو آلویز بین کہ ہم کنزیومر کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو اس طرح کا پروڈکٹ پرووائڈ کریں جو کہ ان کی اوور آل ایستھیٹکس ہو گئے اس میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے. تو لکس پہ وی ہیو ورکڈ آن, بہت زیادہ کام کیا گیا ہے, اینڈ ایونچولی کنزیومر کو پسند بھی آتا ہے. جیسے پچھلے سالوں میں اگر میں بات کروں تو وی ہیو انٹروڈیوس گلاس ڈور ریفریجریٹرز. ہم نے بہت اس طرح کے نئی جدید پروڈکٹس ڈیزائنس تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ مطلب جو ہم ڈیزائن بنا رہے ہیں یہ خواتین کو پسند آئے گا, مردوں کو بے شک آئے نہ آئے. خواتین ہیں ویسی بات بھی ہوتی ہے بالکل, اس میں ریسرچ ہوتی ہے بٹ خواتین بہت زیادہ اس بائنگ بیہیویئر میں ایک رول پلے کر رہی ہوتی ہیں, تو خواتین کا اوبویسلی انٹرسٹ آتا ہے اس میں, اور ان کو پرٹیکولرلی ہم پریفر بھی کیا جاتا ہے بیکاز ریفریجریٹرز کی جب بات آتی ہے تو خواتین کا انپٹ بہت ضروری ہوتا ہے بیکاز انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے روزمرہ. تو ڈیفینیٹلی اس میں باقاعدہ ریسرچز ہوتی ہیں, پری اینڈ پوسٹ ریسرچز ہوتی ہیں جس کی بیسس پہ آپ انالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ کنزیومر کو یہ چیز سمجھ میں اچھی آنے لگے, تو ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو سروے کیسے, مطلب کوئی انٹرنیٹ وغیرہ پہ یا کوئی؟ نہیں, بیسکلی اس پہ انٹرنیٹ پہ تو ہو ہی جاتا ہے, بٹ ایگزیکٹلی ایکسپرٹس کے ساتھ فوکس گروپس ہو گئے یا ریسرچ ہو گئی جس میں آپ ایکچوئل کنزیومر کو ریچ آؤٹ کرتے ہو اور ان کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان سے بیسکلی آپ اوپینینس لیتے ہیں ٹو کہ آپ اپنا پروڈکٹ کو اسٹیبلش کر سکیں یا اس کے فیچرز کو. بالکل صحیح ہے. تو آپ کوئی نئی نئی رینج جو ہے وہ بھی میں نے سنا ہے کہ ڈولنس جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے؟ جی بالکل, ہم نے ابھی ریسنٹلی اونلی نئی ریفریجریٹر رینج لانچ کی ہے, اور اس بارے میں ساری خبریں ہم دیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. دوستوں کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور آج پیر کے روز پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرا حائی جن کا تعلق ہے ڈولنس سے, اور ان سے بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو نئی فریجز, نئے ریفریجریٹرز جو ہیں وہ آپ عوام کے لیے جو لانچ کر رہے ہیں اس کی خاصیت کیا ہے, کیا کیا خاص چیزیں ہیں اس میں. تو آپ نے کہا کہ یہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ ریفریجریٹرز جو ہیں یہ بنائے گئے ہیں. نئی ٹیکنالوجیز کیا ہے اس میں, مطلب کہاں پہ عوام کو فائدہ ہوگا, برف جلدی جمے گی, خراب نہیں ہوگا, خوبصورت, مطلب کیا اس کی خاصیت ہے کیا؟ اوکے, ہم نے اس میں بیسکلی نئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان انٹروڈیوس کروائی ہیں. اس کا میں بتاتی چلوں, ہماری جو سب سے پہلی ٹیکنالوجی ہے وہ ہے نیچر لاک ٹیکنالوجی. وہ بیسکلی آپ کے ریفریجریٹر میں اسپیشلائز کرسپر کمپارٹمنٹ ہے, کور ہے, جس کی مدد سے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی پریزرویشن کو بیسکلی انہینس کرتی ہے. 20 دن تک اس میں فریش رہ سکتا ہے. کتنے دن تک؟ 20 دن تک. یہ ڈاکٹرز کو پتہ ہے اس بات کا؟ بیسکلی آل دیز ٹیکنالوجیز ہیو بین ٹیسٹڈ, اینڈ جو بھی ہمارا ڈولنس کا کلیم ہوتا ہے اس کو ہم ایک ریسرچ کے تھرو اور ٹیسٹ کے تھرو بیک کرتے ہیں, اور ان دس کیس ایز ویل ہم نے ٹیکنالوجیز کو دے ہیو بین ٹیسٹڈ بائی گلوبل انسٹیٹیوشنس. تو ڈولنس کا کوئی بھی کلیم اس طرح سے نہیں ہوتا. تو نہیں, مگر 20 دن تک مجھے پہلے اس پہ یقین کرنے میں پہلے ذرا ایک منٹ, کوئی بھی فروٹ اور جو ویجیٹیبلز ہیں وہ 20 دن تک فریج میں آپ انہیں اسٹور کر سکتے ہیں, فریش رہے گا, فریش رہے گی. واو, دس از فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان جو ہم یہ فیچر لانچ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی. سملرلی جو ہماری سیکنڈ ٹیکنالوجی ہے دیٹ از وائٹامن فریش ٹیکنالوجی. جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بیسکلی جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس جو لوگ
कंज्यूमर्स जो हैं अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं उनमें विटामिन ए और सी का लेवल मेंटेन करने में मदद करता है थ्रू अ सन साइकिल का एक प्रोसेस है, एक नेचुरल लाइट टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है थ्रू अ सन साइकिल। जैसे सूरज की एक प्रोसेस होता है सुबह से शाम तक, उस प्रोसेस को वो सिमुलेट करता है रेफ्रिजरेटर में और उसमें विटामिन ए और सी की मिकदार को मेंटेन करता है, प्रिजर्व करता है, जिससे बेसिकली जो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करेंगे तो उसमें विटामिन्स का लेवल बरकरार रहेगा। मगर आप जिन दिनों में बैठ के ये फ्रूट और वेजिटेबल्स की बात कर रही हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले मेरा ख्याल है गोश्त की बात करनी चाहिए, बड़ी ईद आने वाली है। बिल्कुल। उस हवाले से क्या क्या सहूलतें मिल सकती हैं? बिल्कुल, गोश्त के हवाले से ये सहूलत है कि हमारा जो तीसरा फीचर है विच इज़ हाइब्रिड कूलिंग टेक्नोलॉजी, और वो फीचर की ख़ास बात ये है कि वो सबसे लंबी तवील कूलिंग रिटेंशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से अगर आप देख सकें समर सीज़न है और पावर आउटेजेस का इशू है, लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा एक मेजर कंसर्न होता है कंज्यूमर को कि हमारा गोश्त हो गया या दूसरी फूड आइटम्स हो गए वो ख़राब ना हो जाए। तो उसकी बेसिस पे हमारा जो हाइब्रिड कूलिंग रिटेंशन वाला जो फीचर है बेसिकली सबसे तवील कूलिंग रिटेंशन प्रोवाइड करता है। मतलब 8 घंटे भी अगर लोड शेडिंग हो गई है, अगर आप कराची के शहरी भी हैं तो तब भी आपकी फ्रिज जो है वो ठंडी रहेगी? जी बिल्कुल। ओके। और ये बहुत बड़ा 6 दिन का इस सबसे लंबा क्लेम है जो इस वक्त हम कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली ये भी इट्स बैक्ड बाय रिसर्च जो हमारी लोकल R&D टीम और ग्लोबल R&D टीम एट आर्शलेक उन्होंने जो है इसमें काफ़ी किरदार अदा किया है। सिमिलरली अगर मैं इन फीचर्स को रिलेट करूं अपने आज के कंज्यूमर के मसाइल से या उनकी ज़रूरियात से, तो इस वक्त आप भी इस बात से रिलेट करेंगे और मैं भी कि हमारे जो कंज्यूमर के ग्रोसरी के विज़िट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक जो है पहले 3 से 4 दफ़ा अगर महीने में हो जाते तो अब वो रिड्यूस हो गए हैं। रीज़न बीइंग कि वो बहुत ज़्यादा फूड प्रिजर्वेशन और फूड स्टोरेज की तरफ जो है माइल हो गए हैं, बिकॉज दे वांट कि हम विज़िट्स बेशक कम करें बट हम अपना फूड जो है बहुत आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं। सिमिलरली फूड प्रिजर्वेशन ग्लोबली सतह पे, और अगर मैं पाकिस्तान की भी बात करूं, रिसर्चर्स कहती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं अबाउट कि वो अपना फूड आइटम्स को सिक्योर कर सकें। इसी हवाले से विटामिन्स का इंटेक और अपने हेल्थी ईटिंग हैबिट्स या हेल्दी इम्यूनिटी बिल्डिंग की जो अगर बात करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अब कंज्यूमर्स का जो है रुझान आ गया है। बिकॉज मतलब हमारी अच्छी सेहत के लिए डॉलन्स की जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, जो ये एक ख़ास किरदार अदा करती है। बिल्कुल। मतलब अब वो विटामिन्स और आपने बताया फ्रेशनेस, विटामिन्स को इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, यानी कि इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए भी हेल्पफुल है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये तो हो गया। इसके अलावा कोई ऐसी बात जो आप दोस्तों को बताना चाहें अपने इस न्यू टेक्नोलॉजी के हवाले से? बेसिकली विद दिस इस न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हम जो है एक नेशनल सतह पे अपना एक पार्ट प्ले कर रहे हैं रिगार्डिंग फूड वेस्टेज एंड फूड स्कार्सिटी के उस पे। ऑल्दो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपना फूड सरप्लस है, जो अपना फूड खुद बनाता है, वी हैव एम्पल ऑफ रिसोर्सेज जिसमें हम अपना रिसोर्सेज हैं हमारे पास, बट अगेन इस मुल्क में भी रहते हुए आप अक्सर फूड वेस्टेजेस की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। ये फूड स्कार्सिटी का एक इशू होता है जिसमें लोगों को एम्पल ऑफ रिसोर्सेज नहीं मिल रहे होते, तो उसमें हमारा एक बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा इन रेफ्रिजरेटर्स के थ्रू के बिकॉज ऑफ दीज रेफ्रिजरेटर फूड वेस्टेज बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। या बिकॉज उसमें लॉन्गर प्रिजर्वेशन जब फूड जब मिलेगा तो आपका आइटम्स जो हैं फूड के वो कम ख़राब होंगे या कम से कम जो है उसमें वेस्टेज होगी, और इवेंचुअली सेविंग्स की तरफ भी अगर बात करूँ तो इवेंचुअली मनी सेविंग्स की तरफ भी एक फैक्टर जाता है। तो एक फूड वेस्टेज की तरफ हमारा एक कदम होगा, हमारा एक रोल प्ले कर रहे होंगे अपने अप्लाइंसेस के थ्रू। ख़वातीन के लिए बड़ी खबर है ये कि वो खाना बनाएंगी और उनका खाना देर तक स्टोर रह सकेगा, है ना, उन्हें बार बार सालन बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसके अलावा मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में तो इस्तेमाल होती ही होती है, पाकिस्तान से बाहर भी लोग आपकी उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं या पसंद करते हैं या कहीं एक्सपोर्ट करते हैं आप,
آف کورس ڈولنس کی کافی ساری مصنوعات پروڈکٹس ایسی ہیں جو ہم اس وقت ایکسپورٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی. ہم نے اونلی ریسنٹلی ہم نے اپنے واٹر ڈسپینسرز ایکسپورٹ کیے تھے ٹو یورپ. دس واز فرسٹ ٹائم. اس کے علاوہ ریفریجریٹر, فریزرز, واشنگ مشینس ہم آلریڈی ایکسپورٹ کرتے آ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. اینڈ بالکل اگر میں ریسنٹ ڈیولپمنٹ کی بات کروں تو ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہم نے مائکرو ویو اوونس جو ہیں ایکسپورٹ کیے ہیں. اینڈ دس از اے ویری بگ اکمپلشمنٹ فار ڈولنس, فار پاکستان, کہ جو ہے ہماری پروڈکٹس نہ صرف پاکستان میں بھی مقبول ہیں بلکہ اب ایکسپورٹس میں بھی بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. زبردست. اوکے, ویسے کون کون سی پروڈکٹس ہیں جو آپ ذاتی طور پہ آپ ریکمینڈ کرتی ہیں؟ آپ ڈولنس کی مطلب جب سے ڈولنس کا حصہ ہیں تب آپ کو احساس ہوا کہ یس یہ پروڈکٹ جو ہے یہ بھی بہت ہی اچھی پروڈکٹ ہے, یہ بھی ہمیں استعمال کرنی چاہیے. آپ کی اپنی پرسنل ریکمنڈیشن کیا ہے ڈولنس کے امپلائی ہونے کے علاوہ؟ بے شک ریفریجریٹر, ڈیپ فریزرز یا اسپلٹ اے سیز کی کولنگ پروڈکٹس کی بات کروں تو اس میں کوئی دوسرا نام نہیں ہے, کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے جو آپ نا پسند کیا جائے, نمبر ون ہے. بٹ اپارٹ فرام دیٹ اگر میں بات کروں تو ہماری اسمال ڈومیسٹک اپلائنسز ہیں جو گھریلو روزمرہ کی فوڈ کیٹیگری میں جو ڈومیسٹک اپلائنسز استعمال ہوتی ہیں وہ بہت اچھی رینج ہے ہمارے پاس, بہت وسیع رینج ہے اس کی. سملرلی ہمارے پاس ڈش واشر کی ایز اے نیو کیٹیگری ہمارے پاس ایک ہے جس میں بہت زیادہ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ لوگ جو ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سملرلی آپ کے پاس فرنٹ لوڈ واشنگ مشین ہو گئے, ٹاپ لوڈ واشنگ مشینس ہو گئے, پوری ایک وسیع رینج ہے جو کہ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ ہاں یہ ایسی پروڈکٹس ہیں جو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر کے اپنی لائف کو انہینس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہترین. اچھا یہ بتائیے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا, اگر کوئی پروڈکٹ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو جب صحیح کرنے کے لیے یہ کسٹمر کیئر والے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس حوالے سے ان میں سنا ہے کہ جس طرح اگر گاڑیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں اگر آپ اسی کمپنی سے کے کسی ورک شاپ سے جا کے ٹھیک کروائیں گے تو آپ کا بل 4 گنا زیادہ بنے گا. تو کیا یہ ہوم اپلائنسز کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ اگر فریج خراب ہو گئی ہے تو جو محلے کا فریج ٹھیک کرنے والا ہے وہ اگر اس کو 1000 روپے میں کرے گا تو کمپنی 4000 لے گی, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. بیسکلی ہم اگر آپ دیکھیں تو وی آر آفرنگ اس وقت سب سے لمبی وارنٹی. ہم اس وقت اپنے کنزیومر کو سب سے طویل وارنٹی دے رہے ہیں وچ از 12 ایئرس کی وارنٹی. 12 سال کی وارنٹی؟ 12 سال کی وارنٹی. اوکے. تو سب سے پہلے تو وہاں پہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ انشورڈ ہے 12 سال تک. ان کیس جو ہے کوئی پرابلم آ جاتا ہے یا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو اٹس فری آف کاسٹ سروس ہے آپ کے لیے. اینڈ ٹھیک ہے اس میں کوئی اگر کوئی پارٹس کی ضرورت ہے یا مینٹیننس کی ضرورت ہے تو اٹس ویری نامنل ریٹس. اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اچھا بڑے مناسب سے جو ہے نا وہ چارجز ان سے لیے جاتے ہیں. ادروائز ہوتا یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کی سروس کی کوالٹی پہ بات آتی ہے کہ آپ کو اس جگہ سے آپ انشورڈ ہوتے ہیں, کنزیومر اس طرح سے ایک سیٹسفیکشن میں ہوتا ہے مینٹلی کہ جہاں سے میں سروس اپنی کروا رہا ہوں وہ ریلائبل سورس ہونی چاہیے. تو آئی تھنک وہ ایک بڑا فیکٹر کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں. بالکل صحیح ہو گیا. اس حوالے سے مزید بات بھی کریں گے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈولنس جو ہے وہ انہوں نے اس مشکل حالات میں اپنی ڈونیشنز اور چیریٹی کے حوالے سے بھی ایک اچھا خاصا کام کیا ہے, سوسائٹی میں ایک اچھا رول پلے کیا ہے. اس بارے میں بھی یقیناً ہم بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ ہے دوستوں, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ آج سدرا حی موجود ہیں جو کہ پروڈکٹ اسپیشلسٹ ہیں, ڈولنس کی مہمان ہیں ہمارے ساتھ آج, اور ان سے ہم ڈولنس کی پروڈکٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو سدرا صاحبہ آپ بتا رہی تھی کہ آپ کس طرح اپنے کسٹمرز کا خیال رکھتے ہیں آپ ڈولنس والے. تو وہ لوگ جو ڈولنس کی پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص اگر کوئی پیغام یا کوئی آپ ان کو بات کہنا چاہیں, یا وہ جو لوگ واقعی کوئی شکایت رکھتے ہیں اس پروڈکٹ کے حوالے سے, کچھ مس ہیپ ہو گیا, خراب ہو گئی ہے, یا کوئی مسئلہ ہے یا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو اس بارے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے؟
ऑफ कोर्स हमारे कंज्यूमर इज़ आवर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स बेसिकली, तो उनका ख्याल रखने के लिए हमारे पास 24 आवर सर्विस अवेलेबल है. दे कैन रीच अस एनी टाइम, दे आर लाइक डॉलेंस फैमिली टू अस. तो वो हमारी कस्टमर सर्विसेज पे हमें रीच आउट कर सकते हैं एनी टाइम ऑफ द डे, कभी भी किसी भी टाइम. हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे वी आर अवेलेबल. हमारे Okay. कस्टमर सर्विसेज का स्टाफ जो है 24 घंटे सहूलत के लिए मौजूद है. चाहे आप फेसबुक पे बात कर लें, आप रिसेंटली ओनली हमने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट डेवलप की है, उस पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी. कोई भी क्वेश्चंस हैं प्रोडक्ट के हवाले से, कोई भी आपको कंप्लेन है, कोई इशू है बेशक, तो वो हमारे कस्टमर सर्विस का स्टाफ इज़ ऑलवेज़ रेडीली अवेलेबल. इसी तरह हमारी लैंडलाइन नंबर्स हैं, हमारे कस्टमर सर्विस के नंबर्स हैं, आप उस पर हमें रीच आउट कर सकते हैं. तो बेसिकली हम किसी भी तरीके से, इवन अगर मैं कोविड की सिचुएशन के हवाले से बात करूं, तो वी वांट कि हम अपने कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट करें जितना जल्दी. और स्पेशली समर सीजन है, लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं, उनके क्वेरीज होते हैं, तो उसको आप रीच आउट बहुत आसानी से इस मौसम में भी आपको हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे. वो जो वर्कर्स हैं वो जो काम करने आते हैं, जैसे फर्ज करें किसी की फ्रिज का कंप्रेसर जो है वो ख़राब हो गया और वो आपने फ़ोन किया डॉलेंस हेल्पलाइन पे, वो आए हैं. अब तो इस मतलब पेंडेमिक की सिचुएशन में, सिनेरियो में जो SOPs हैं वो किस हद तक फॉलो किए जाते हैं और मतलब किस तरह एहतियात की जाती है इस माहौल में? बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्ट SOP की कंप्लाइंस हमारी तरफ से इनिशिएटेड है, बिकॉज़ ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम उसको मेंटेन कर रहे हैं. अगर मैं कस्टमर सर्विसेज के रिप्रेजेंटेटिव की बात करूँ तो वो स्ट्रिक्टली कंप्लाइंट है कि वो मास्क इस्तेमाल करे और उसने क्या क्या स्टेप्स करने हैं, उसने ट्रैवल कैसे करना है, कैसे उन लोगों ने लोगों के साथ डील करना है, नेगोशिएट करना है या बात करनी है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है. इवन इफ़ अगर फैक्ट्री वर्कर्स की बात करूं तो एक सर्टन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जिसको फॉलो किया जा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बाकी चीज़ों को एक साइड पे करके SOPs को पर्टिकुलरली इस वक्त हमारी पहली फोकियत ये है कि हम अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज़ को जो है SOPs मेंटेन करा सकें, बिकॉज ऑब्वियसली अगर सेहत रहेगी तो बाकी चीज़ें रहेंगी. तो इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लाइंट है. बिल्कुल सही हो गया. अच्छा, ये हमने सुना है कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों ने डाउन साइजिंग शुरू कर दी, मुलाजमों को निकालना शुरू कर दिया है, तो क्या डॉलेंस ने भी कोई ऐसा जुल्म किया है? अल्हम्दुलिल्लाह डॉलेंस की शुरू दिन से ये पॉलिसी रही थी, ये सोच रही थी कि देयर विल बी नो सच थिंग एज दैट. तो माशाल्लाह से आज तक भी हम लोग सब माशाल्लाह से मेंटेन्ड हैं और देयर इज़ नो सच थिंग एज डाउन साइजिंग, और आगे भी ऐसा कोई इरादा नहीं है. बट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाए सिचुएशन तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, बट ऐसी कोई जो है इस तरह से नौयत नहीं आई. ठीक हो गया, ज़बरदस्त. अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी हमने प्रोडक्ट के बारे में बताया, आपने कहा नई रेंज आ रही है रेफ्रिजरेटर की जिसमें जो है नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और पाकिस्तान में पहली दफ़ा मतलब ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी. आपने ये कहा 20 दिन तक उसमें जो है ना वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है फ्रेश रहेंगे. सही है, बहुत से लोगों ने जहन बना लिया होगा. अब तो थोड़ी सी इस हवाले से भी गाइड करते हैं कि ये अप्लाइंसेस ख़रीदने के लिए मतलब ऑथराइज आपकी जो जगह हैं वो कौन सी हैं कि जहां आप कहते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ हो, जगह हो तो वहाँ से जाकर ख़रीदी जा सकती है. मेरा तो ख्याल है आजकल तो हर चीज़ तो ऑनलाइन भी बिक रही है, तो ये किस हद तक मुनासिब है? बिल्कुल. मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट रिसेंटली लॉन्च की है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे कंज्यूमर्स कैन डायरेक्टली हमारी कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है. तो नई रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पे भी अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद ऑल द अदर प्रोडक्ट रेंजेस. तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो है आपके पास, अगर आप घर बैठे शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके पास ये ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है. सिमिलरली आप कहीं भी मुल्क के किसी भी बड़े डीलर के पास, छोटे डीलर के पास रीच आउट करें तो आपको ये नई रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगी. तो कहीं से भी लें वो वारंटी वगैरह तो डिस्टर्ब नहीं होती ना कि जनाब कि ये आपने वो फलाने गांव से लिए तो उस जगह से लिए तो इसकी वारंटी ऐसे नहीं है, जो ऑफिशियल इनका एक वो सेल सेंटर है वहाँ से लेनी थी तो
कुछ ऐसी बात तो नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट लें उसके साथ आपको वारंटी कार्ड मिलता है, 12 इयर्स की वारंटी हम हमेशा से हमारा क्लेम है, और वो कहीं से भी किसी भी सोर्स से आप प्रोडक्ट लेंगे दैट विल बी 12 इयर्स ऑफ वारंटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसी भी एक बड़ी कंपनी की, जितने भी इदारे होते हैं उनकी एक सोशली भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस मुश्किल वक्त में डॉलेंस ने क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाई है? पहले दिन से ही, शुरू से ही अगर मैं बात करूं तो डॉलेंस की हमेशा ही बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है CSR पे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ काम करने की। तो अगर मैं इस हवाले से बात करूं, रीसेंट सिचुएशन वी हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट अपने फ्रंट लाइन हीरोज़ को प्रोटेक्ट करने में, उनको कंट्रीब्यूट किया है हमने। वी हैव मेड डोनेशंस, हमारे स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कूलिंग कैटेगरी की रेंजेस हैं वो हमने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट सेंटर्स में हमने जो है डोनेट की हैं फॉर द सेक ऑफ, बिकॉज आपको पता है कोविड की मेडिसिन को एक सर्टेन टेम्परेचर रिक्वायर होता है, जिसकी वजह से हमारी अप्लाइंसेस जो हैं उसको वो प्रोवाइड कर सकती हैं राइट टेम्परेचर। तो उसकी बेसिस पे हमने यहाँ पे डोनेशंस किए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं डोनेट किए हैं फॉर आवर फ्रंट लाइन हीरोज़, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। सिमिलरली इस तरह की बहुत सारी दूसरी CSR की चीज़ें हैं जो हम वक्तन फ़वक्तन करते आए हैं। इवन फॉर आवर एम्प्लॉयज़ की बात करूँ, अपने एक्सटेंडेड एम्प्लॉयज़ की, स्टेक होल्डर्स की बात करूँ, तो उनके लिए भी हमने बहुत सारे इस किस्म की चीज़ें की हैं। बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो मच सिद्रा, आप हमारे साथ मौजूद थी डॉलेंस की तरफ से प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, और हमने डॉलेंस की जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात हासिल की हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाई। और दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत ही अहम मसले की जानिब, जिसको बहुत जल्द हल करना है हम सब ने मिल के, और वो है पोलियो का मसला। तो पोलियो की जो कैंपेन है वो भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो शुरू हो रही है 20 तारीख़ से। तो इस बारे में जितनी भी मालूमात हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएंगी। हमारे साथ जो है स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे, उनसे हम अपने बच्चों की सेहत के हवाले से बात करेंगे। आप दोस्तों के साथ भी रब्ता रहेगा बज़रिया कॉल। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में हम वतन अज़ीज़ के एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से बात करने वाले हैं, जिसको ख़त्म करने के इरादे के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो इदारे काम कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस मसले से ज़रूर निजात दिलाएंगे। और वो मसला है पोलियो का मसला। ये वाकई बड़ी तकलीफ़ की बात है किसी भी पाकिस्तानी के लिए कि हम ये देखें कि पूरी दुनिया में कुछ अर्सा पहले तक सिर्फ 3 ममालिक ऐसे थे जहाँ पोलियो आज भी था, और इन 3 में से 2 ममालिक रह गए। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजेरिया था। नाइजेरिया भी पोलियो फ्री हो चुका है। बदकिस्मती से पाकिस्तान आज भी उस फहरिस्त में है जहां पोलियो के मरीज़ आ रहे हैं, और सर फहरिस्त है सबसे ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान में पोलियो के। तो ये बहसीत कौम हमारे लिए बड़ी एक सोचने की बात है, और ये तब तक ये मसला ख़त्म नहीं हो सकता, ये पोलियो यहाँ से ख़त्म नहीं हो सकता जब तक हम सारे लोग पूरे पाकिस्तान में, मतलब हर पाकिस्तानी जब तक इस चीज़ का इरादा न कर ले कि यस ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है, हमारी अखलाकी तौर पे ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, और उनकी मतलब ये ना हो कि हमारी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी से, एक सेहतमंद ज़िंदगी से महरूम रह जाएं। तो इसके लिए हमें जो है वो क्या करना है, इस बारे में बात करेंगे हम। मैं आपको बताता चलूँ कि 20 जुलाई से, आज से कराची के मुख्तलिफ़ टाउन्स में कोई 5 इलाकों में पोलियो की मुहिम का आगाज़ हो रहा है, और 1,60,000 के करीब 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मार्च में पोलियो के कतरे पिलाने का जो एक सिलसिला था वो रोक दिया गया था।
کرونا وائرس کی وجہ سے، کیونکہ جہاں بہت سارے ایشوز ہیں وہاں پہ ایک ایشو کرونا وائرس کا بھی تھا، اور اس کرونا وائرس کی صورتحال میں، اس سینیریو میں، اس پینڈیمک کے سینیریو میں والدین بھی پریشان ہیں کہ ہم کس طرح کسی ایک ہیلتھ ورکر کو الاؤ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کو وہ ہاتھ لگائے اور وہ پولیو کے قطرے پلائے. تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہیں. میں ان خاص مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس پوری کیمپین کے بارے میں ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے. آئیے چل کے پہلے وہ دیکھتے ہیں. ہم ایک ہیں، آؤ مل کر پولیو کا خاتمہ کریں. کووڈ-19 کی وبا کے باوجود ہم پرعزم ہیں. نامصائب حالات میں بھی ہم کامیابی کے قریب ہیں. یہ کامیابی ہمیں اپنے ہر اول اور بہادر صحت محافظ کارکنان کی کاوشوں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، جن کی پشت پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے فراہم کیا گیا تحفظ اور ہر سطح پر حکومت پاکستان کا عزم شامل رہا ہے. دنیا نے پولیو کے خلاف جنگ میں سنگ میل عبور کر لیا ہے، لیکن پاکستان آج بھی اس فہرست میں شامل ہے جہاں لوگوں کے سر پر پولیو کے خطرات اب بھی منڈلا رہے ہیں. لیکن ہم ایک ہیں. آئیں مل کر پولیو کے خلاف کھڑے ہوں. پولیو کا خاتمہ ہمارا عزم. برف پوش پہاڑوں میں پولیو مہم چلانے والے ورکرز کو خراج تحسین. جس کی ویکسینیشن ہے وہ وائرس کو ختم کرو. جی دوستو، رپورٹ آپ نے دیکھی، اور آج ہم اسی شروع ہونے والی مہم کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کے ایک ماشاءاللہ ایک بہت ہی قابل چائلڈ اسپیشلسٹ، جن کا تعلق پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن سے بھی ہے اور اس کے خزانچی بھی ہیں. پی پی اے کے نام سے یہ جو ایک ادارہ ہے یہ جانا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جمیل اختر صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. سر بہت ساری باتیں ہیں، مگر سب سے پہلا سوال جو ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ کیوں پاکستان میں آج بھی پولیو کے کیسز سامنے آتے ہیں؟ اس وقت موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو پاکستان میں 60 نئے کیسز آئے ہیں پولیو کے، جن میں سے 20 کیسز سندھ میں ہیں، اور یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے. آخر ہم اس پولیو کو کیوں شکست نہیں دے پا رہے ہیں؟ لیکن اصل میں کوئی ایک تو عوامل نہیں ہے اس کا کہ اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ فنگر پوائنٹ کر سکیں کہ صاحب اس وجہ سے یہ نہیں ہو رہا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، سیاسی فیکٹر سے لے کر کے حکومت کی ساکھ، حکومت کی کریڈیبلٹی، ڈاکٹرز کی کریڈیبلٹی، عوام کا اعتماد، ہاسپٹلز کے فنکشنز، اور سب سے بڑا لوگوں کا رویہ. مذہبی عوامل بھی شامل ہیں، بہت زیادہ شامل رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. حالانکہ بے تحاشا جید جو مفتیان کرام ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ بھی یہ بات بالکل واضح کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور ضرور پلوائیں. اس کے باوجود جو ہے وہ ایک ٹرسٹ نہیں بلڈ اپ ہو پا رہا. اور یہ کوئی ایسا پہلی بار نہیں ہوا. دنیا میں ایک اور بیماری ہوا کرتی تھی، اسمال پاکس، ایک خطرناک قسم کی چیچک جس سے ملینز آف ڈیتھس ہوئی تھیں. اچھا. جب یہ مہم چلائی گئی کہ اس بیماری کو جڑ سے دنیا سے اکھاڑ کے پھینکا جا سکتا ہے تھرو ویکسینیشن، اور ویکسینیشن کا آغاز ہوا، اس وقت بھی ساری دنیا میں پاکستان سیکنڈ لاسٹ کنٹری تھا دنیا کا جہاں پر یہ ختم ہوا تھا. اچھا، اوکے. اس وقت جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ کنٹری تھا، اور ابھی بھی ہم صرف 2 ممالک ایسے بچے ہیں جہاں پر یہ مرض پایا جا رہا ہے، اور اس میں ایک افغانستان ہے اور ایک پاکستان ہے. یعنی نائجیریا تک پولیو 0 ہو گیا ہے. اچھا، آبادی جو ہے پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے، مگر آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چین اور انڈیا جیسے ممالک جو ہیں یہ دونوں چائنا نے 3-4 راؤنڈ میں پورا پولیو ختم کر دیا. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی بھی پاکستان میں 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں، ہر بچے کو یہ پولیو کے قطرے اگر پلا دیے جائیں 3 بار، صرف 3 راؤنڈ جو ہوتے ہیں ہمارے، 3 راؤنڈ میں پاکستان کا ہر بچہ جو پیدائش کے دن سے 5 سال تک کی عمر کے درمیان ہے، اس کو یہ قطرے اگر پلا دیے جائیں تو یہ بیماری ختم ہو جانی ہے. ابھی آپ دیکھیے نا، ہم کورونا سے پریشان ہیں، پوری دنیا پریشان ہے، جی ہاں، اور ویکسین کا انتظار کر رہی ہے کہ بھائی ویکسین جب تک نہیں بنے گی یہ کورونا جو ہے وہ دنیا سے
جائے گا نہیں. جی ہاں. اب ویکسین کی مینوفیکچرنگ کے لیے دیکھیں ساری دنیا میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ بنانا ہے. پوری دنیا چائنا سے لے کر کے برطانیہ تک سب لگے ہیں ویکسین بن جائے, اور ویکسین آ جائے گی تو سب سے سب بھاگ کر کے ویکسینیشن کروائیں گے, کیونکہ یہ واحد طریقہ ہے اس بیماری میں مبتلا نہ ہونے سے بچنے کا. ٹھیک ہے. تو پولیو کی تو ویکسین موجود ہے سالوں سے ہمارے پاس. ایگزیکٹلی. تو اس ویکسین جو بیماری جس کی ویکسین نہیں ہے اس کا تو انتظار ہم شدت سے کر رہے ہیں, اور جو ویکسین اویلیبل ہے اس کو پلانے سے گریز کر رہے ہیں. اب یہ بات یہ ہے کہ دیکھیے ہر شخص نے, پاکستان کے نہیں دنیا کے سارے بڑے ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بیماری صرف دنیا سے ختم کی جا سکتی ہے صرف پولیو کے ان 2 قطروں کی وجہ سے. پلا دیں ہر آدمی. اور اس کا مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگ نہیں پلاتے ہیں, وہ کچھ نہیں پلاتے ہیں, وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان ہے, وہ آپ کا مطلب تولیدی نظام متاثر ہو سکتا ہے, اور بھی پتہ نہیں. یہ بالکل بات صحیح ہے, یہ اس قسم کا ہی کانسیپٹ ہے, مگر ایک سوال یہ ہوتا ہے کامن سینس بھی تو یوز کریں نا. کیا اگر یہ نظام کو متاثر کرنا ہے تولیدی نظام کو, تو کیا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ایک ہی ویکسین ہوگی؟ ہاں یہ بھی ہے, ایک ہی قطرے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ کوئی بین الاقوامی سازش ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ, تو میرا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا ضرورت پڑی ہے کہ اتنے پیسے خرچ کیے جائیں؟ وہ تو آپ کے کف سیرپ میں بھی اور جو اور بھی بہت سی ادویات ہیں جن میں ادویات کے علاوہ شربتوں میں آپ کے ہاں تو دیکھیں نا کین میں بہت سارے جو ہے کولڈ ڈرنکس آ رہی ہیں جو پاکستان کی نہیں ہوتی ہیں, ہاں اسی میں ملا کے پلا دیں. ہاں صحیح ہے نا. ہاں. مگر ایسا تو نہیں کر رہے نا. تو یہ کامن سینس کی بات ہے, یہ سوچنا چاہیے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی انہیں کیا ضرورت پڑی کہ وہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں WHO والے یا یونیسیف والے. مسئلہ یہ ہے کہ انہیں شاید آپ سے کوئی زیادہ ہمدردی ہو یا نہ ہو, انہیں اپنی بچوں کا مستقبل عزیز ضرور ہے. یہاں سے کہیں ادھر نہ آ جائے. جی ہاں, صرف وہ اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اگر دنیا میں ایک ملک میں بھی, دیکھیں یہ گلوبل ویلیج ہے. ہاں. کورونا کا وائرس شروع ہوا چائنا سے اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا کو لپیٹے میں لے لیا. بے شک. آپ ٹریولنگ نہیں روک سکتے, آپ باؤنڈری سیز نہیں ہو سکتی ہے نا. ہاں. تو اگر ایک ملک میں بھی یہ وائرس موجود ہے تو ایک شخص اس وائرس کو کیری کر کے جائے گا اور ایک ایسے ملک میں جائے گا جو پولیو فری ہے, وہاں پر یہ وائرس پھیلا دے گا دوبارہ, اور یہ پھر ایسی تیزی سے پھیلے گا جس کا حساب نہیں ہے. اس لیے انہیں اس بات کی ہے کہ یار یہ ختم ہونا چاہیے پوری دنیا سے. بالکل صحیح ہے. ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ مطلب بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے, کیونکہ پہلے ہی ہمیں چیلنجز کا سامنا تھا اس پولیو کو ختم کرنے کے لیے, مگر اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے اور زیادہ مشکلات بڑھ گئی ہیں. اور مطلب اس حوالے سے بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ ایک اسلامک اسکالر بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے, جناب سید شہریار داؤد صاحب. ان سے بھی ہم ان کی رائے لیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس مہم کے حوالے سے, اور اس کے خاتمے کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے بحیثیت سوسائٹی اور بحیثیت پاکستانی شہری ہمارا. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور پروگرام کے اس حصے میں بات کر رہے ہیں ہم پولیو مہم کے آغاز کے حوالے سے, کیونکہ حال ہی میں کراچی میں 1,60,000 بچوں کو پولیو کے قطرے 2,60,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جانے کا ٹارگٹ بنا کے, ہدف بنا کے جو ہے مہم شروع کی جا رہی ہے. اور اس کرونا وائرس کی وبا کے دور میں جہاں پولیو سے ویسے ہی ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے, تو اور بھی زیادہ مشکلات ہیں. ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے, اس حوالے سے بات ہوگی. اور میرے ساتھ اس وقت سید شہریار داؤد صاحب موجود ہیں. آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں, ریسرچر ہیں, تو آپ نے بھی پولیو کے حوالے سے کچھ برس پہلے ایک اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں, تو آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ میں ٹھیک. فہیم بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. دیکھیے اس وقت جس جذبے کے ساتھ اور جس مطلب انرجی کے ساتھ جو ہے اس مہم کو شروع کیا جا رہا ہے, ہم اس کو سراہتے ہیں. مگر اسی کے ساتھ ساتھ کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ابھی تک پاکستان میں یہ پولیو ایگزسٹ کیوں کرتا ہے, جو کہ
کسی بھی پاکستانی کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ایک پوری دنیا بھر میں ایک شرمندگی کی بات ہے کہ آج بھی ہم کہیں ایئرپورٹ جاتے ہیں تو جناب پولیو کے قطرے ہمارے منہ میں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ اس ملک سے آئے ہیں جہاں پولیو ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے. اس میں آپ کا اپنا ویسے مشاہدہ کیا ہے, کس وجہ سے آج بھی پولیو پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. فہیم عباس بھائی, میں آج سلام پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے ٹی وی چینل کو کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر, مسئلے پر گفتگو کی ہے کہ پاکستان کے بچوں میں سے آج تک پولیو ختم نہیں ہو سکا. میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان شہداء کو جو 2015 میں, 2014 میں, 2012 میں, جب تک میں 16 کے جنوری تک میں اس ای پی آئی پروگرام کا میں حصہ تھا الحمدللہ, باقاعدہ میرے سامنے بچے بچیاں پولیس والے شہید ہوئے, ٹارگٹ کیا گیا انہیں. یہ وہ اینٹی پولیو ایلیمنٹس تھے جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے ہمارے بچوں کو, بچیوں کو, ہماری ٹیم ممبرز کو مارا, شہید کیا. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اپنی ای پی آئی جو ہمارا پروگرام اسلام آباد سے جو مینیج ہوتا ہے, کنٹرول ہوتا ہے, اور پھر یہ صوبائی لیول پر بھی چلتا ہے. دیکھیں اس کے نمبر 1 جو ڈس انفارمیشن یا مس کنسپشن اس کے بارے میں پھیلائے جاتے ہیں وہ انتہائی بیہودہ ہیں, انتہائی بے سروپا ہیں, اور ان کا کوئی جو ہے نا پاؤں, ان کے کوئی قدم نہیں ہے, جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. تو مذہبی طور پہ کچھ ایسی واقعی حقیقت ہے کہ جس سے آپ پولیو کے قطرے نہ پلائیں بچوں کو؟ سر میں آپ کو بتاؤں, میں وہ پہلا شخص مولانا تھا جب میں ایک ٹی وی چینل پہ کہہ رہا تھا کہ جناب 2011 کی بات ہے یا 2012 کی, کہ جناب پولیو کے قطرے پلانے چاہیے, اس کے اندر کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے, تو میرا ان سے سوال ہے کہ بچے کے اوپر کون سا شریعت کا قلم چلتا ہے؟ بچہ تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے. اگر اس کو آپ حرام قطرے بھی پلا رہے ہیں تو بھی جائز ہے. تو ویسے یہ حرام نہیں ہے؟ نہیں ہے جناب, بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2, ہمارے ہاں یہ کیوں ایگزسٹ کر رہا ہے؟ دیر از لاٹ آف, میں کیا بتاؤں آپ کو کہ اگر میں عام الفاظ میں کہوں نا, وہ یہ کہ ہمارے اندر کچھ ایلیمنٹس ہیں, گورنمنٹ کے اندر کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پولیو ختم ہو. وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو. اچھا, اوکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا بجٹ آتا ہے پولیو کے نام پر, اوکے, بہت بڑا پیسہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پیسہ کہاں چلا جاتا ہے؟ آئیں میرے ساتھ, میں چلتا ہوں, آپ کو سائٹ ٹاؤن لے کر جاؤں گا, میں آپ کو جو ہے نا وہ کون سا ہے بلدیہ ٹاؤن لے کر جاؤں گا, میں آپ کو جمشید ٹاؤن لے کر جاؤں گا, جہاں پر سیلریز نہیں مل رہی ہیں بچیوں کو جو یہ ٹیمیں قطرے پلانے جاتی ہیں, ویکسینیٹ کرنے جاتی ہیں. 3 مہینے کی سیلری ان کو نہیں ملتی. وہ کہاں سے قطرے صحیح پلائیں گے؟ وہ مینیپولیٹ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کا کولڈ چین صحیح نہیں ہے, سوری ٹو سے. آپ کا یہ جو ویکسین ہے اس کو 2 ڈگری سے لے کے 10 ڈگری 12 ڈگری کے اندر رہنا چاہیے. لیکن آپ کی اتنی شدید زمانے کی گرمی پڑ رہی ہے, 40 سال کے ریکارڈ آپ کے ٹوٹ رہے ہیں, آپ کیسے کولڈ چین مینٹین کریں گے؟ آپ جائیں ٹی ایچ او میں, آپ کے فریزر جو ہے نا بالکل بیکار پڑے ہوئے ہیں, کوئی ان کی مینٹیننس نہیں ہے. جب وہاں سے ہیڈ آفس سے چل کے آتے ہیں یہ ویکسین تو یہ آلریڈی اپنی فرسٹ اسٹیج نہیں سیکنڈ اسٹیج پر آ چکے ہوئے ہوتے ہیں. 3rd اور 4th اسٹیج کا تو ویکسین ہے ہی نہیں, سادہ پانی ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ہمارے بچوں کو ویکسین یعنی کہ صحیح کرے گا؟ میری باتیں بہت تلخ ضرور ہیں, لیکن میں جانتا ہوں میرے سامنے جب بچے تڑپ رہے ہوتے تھے اور جب انہیں اسپتالوں میں لے کر جایا جاتا تھا, والدین کہتے تھے ہم نے قطرے پلائے ہیں, ریکارڈ کہتا تھا ہم نے قطرے پلائے ہیں, لیکن ان قطروں نے اثر کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ٹیمز کو اچھے طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے, نہ ان کو قطرے پلانے سکھائے جاتے ہیں, نہ ان کو بتایا جاتا ہے ویکسین بوٹل کو کہاں سے پکڑنا ہے, کس طرح سے پلانا ہے. یہ بہت بڑی ایک مصیبت ہے سر. صحیح ہے شاہ صاحب, اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ کیا انہوں نے جو ہے وہ حکمت عملی بنائی ہے, یہ ان سالوں میں کچھ کیا اس میں تبدیلی آئی ہے, کچھ فرق پڑا ہے؟ اور سر یہ جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ان شکایات میں کس حد تک حقیقت ہے, ذرا وہ بھی ہمیں بتائیے. بات یہ ہے کہ جو شاہ صاحب نے جو پہلی بات یہ ہے کہ ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے دینی حوالے سے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس کوئی حرام چیز نہیں ہے, غیر شرعی نہیں اور غیر شرعی نہیں ہے, اور انہوں نے خود ایڈوکیٹ بھی کیا کہ تمام لوگوں یہ ویکسین پلائیں گے. ٹھیک ہے. اب جو بات انہوں نے کی ہے کولڈ چین کی, کولڈ چین یہ ہوتا ہے کہ ویکسین جہاں سے بنتی ہے وہاں سے نکلے گی, ایئرپورٹ تک آئے گی, ایئرپورٹ سے پھر گوڈاؤنس تک جائے گی, وہاں سے ای پی آئی کے سینٹر پہ جائے گی, وہاں سے
زونل ایریا میں جائے گی اور پھر وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی پلانے کے لیے. اس پورے عرصے میں اس کا ایک مخصوص ٹیمپریچر میں رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے اس کی ایفیکٹونیس کو اجاگر کرنے کے لیے. شاہ صاحب جو ہے فرما رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی کولڈ چین پوری طرح سے مینٹین ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں ایک نشان بنا ہوا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں VVM ہے, کہ ویکسین کا ایک مارکر ہوتا ہے کہ اس کی اگر وہ آپس میں کلر بالکل میچنگ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ایفیکٹیو نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ جب بھی یہ ویکسینیشن کا کمپین چلتی ہے تو ہر بار ایک نیا بیچ ویکسین بننے کے بعد وہ نیا بیچ پاکستان میں بھیجا جاتا ہے اور وہاں پہ نیا بیچ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ پرانا رکھا ہوا بیچ چلائے گا, کیونکہ اس کے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کچھ ظاہر ہے, دیکھیں ہم کرپشن کا پہلو ہوگا, لوگوں کو بجٹ کے پہلو ہوگا, مجھے اس سے کوئی سروکاری نہیں ہے. مجھے تو اپنی قوم کے بچوں کو بچانا ہے. بالکل صحیح ہے. میں سیاستدان نہیں ہوں, میں بیوروکریسی کا آدمی نہیں ہوں, میں ایک ماہر امراض اطفال میں سے ایک ہوں. ہماری پوری ایسوسیشن EPI کے ساتھ مل کر کے یہ ایفرٹ کر رہی ہے کہ ہر بچے تک یہ ویکسین ڈیلیور ہو جائے. اچھا, یہ جو بات شاہ صاحب فرما رہے تھے پولیو کے حوالے سے خاص طور پہ, کہ صاحب یہ میرا سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہماری EPI میں اور ویکسین بھی ہیں جو کہ فری آف کاسٹ لگائی جاتی ہیں, اور وہ انتہائی مہنگی ویکسین ہے جو پرائیویٹ میں ہوتی ہے. اس کے سینٹرز ہر جگہ فری آف کاسٹ پاکستان میں روٹا وائرس سے لے کر کے نیمونیا کی ویکسین تک ہے. اس کی بھی تو کوریج نہیں ہے. عوام اس کو بھی تو پلانے کے لیے نہیں آ رہی نا, اس کو بھی پابندی کے ساتھ نہیں لگوا رہی ہے. ہماری ویکسین کی کوریج پوری ہو جائے, اگر ہم صرف روٹین امیونائزیشن ہی اپنے بچوں کی کرا لیں نا سب کی, تو آپ یقین کریں کہ بے تحاشا بیماریوں سے ہمیں نجات مل جائے. اصل میں عوام تک, عوام خود دیکھیں ذمہ داری محسوس کرے گی. میرا بچہ ہے, مجھے پولیو سے بچانا ہے اسے, تو میں اس کمپین میں ہر صورت میں اس کو پولیو, اگر کوئی نہیں آیا تو میں خود جا کر کے کہوں گا کہ بھائی میرے بچے کو پولیو نہیں ملی. اچھا, بچہ صحت مند ہے, مطلب فرض کریں ایک بچہ ہے وہ صحت مند ہے, اس کو پولیو ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے اسے, مطلب یہ دیکھیے پولیو ایک جیسے کورونا ہے نا, ایک وائرس ہے, پولیو بھی ایک وائرس ہے. اچھا, آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اب سراؤنڈنگ میں ہوتا ہے. اب کورونا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایئر ہوا میں بھی ہے, پولیو ہوا میں نہیں ہے سچ, اس طرح سے نہیں ہے. پولیو اورو فیکل روٹ سے جائے گا زیادہ تر, یعنی کنٹیمنیشن میں. آپ کے جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم جو مہم شروع کر رہے ہیں 5 مخصوص علاقوں میں, یہ 5 مخصوص علاقوں میں کیوں شروع کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ اب ہم پولیو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو ہم جو سیوریج واٹر کا سیمپل ہے نا, وہ سیمپل لے کر کے اس میں دیکھتے ہیں کہ وائرس ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جو انفیکٹڈ ہوتا ہے, جو کیریئر ہوتا ہے, وہ اپنے پیخانے میں یہ وائرس کو ایکسیڈ کر دیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کنٹیمنیشن ہوتی ہے سیوریج واٹر کی ٹیپ واٹر کے ساتھ, تو وہ پانی میں جراثیم آ جاتا ہے, یا فلائیز ہوتی ہیں, مکھیاں ہوتی ہیں, وہ سیوریج کے پانی میں بیٹھی ہیں اور آ کر کے کھانے کی کسی چیز پہ بیٹھ گئی اور وہ کھانا کھا لیا آپ نے, تو جراثیم آپ کے جسم میں چلا گیا. تو یہ 2 قطرے جو ہیں یہ پینے سے محفوظ رہ سکتے ہیں ہم لوگ. آپ کو اینٹی باڈیز بنا دے گا نا, آپ کو اس سے بچاؤ ممکن ہے. اور میں مزید جاننا چاہوں گا, معافی چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے, انتہائی معذرت, وقفہ آ گیا. شور. چلو جی, ایک وقفے کے بعد دوستو آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, اور جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں تو پھر ہم سید شہریار داؤد صاحب سے بھی ذرا اس حوالے سے بات کریں گے, کہ انہوں نے اینٹی پولیو جو ہے نا کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ انہوں نے ڈسکس کیے تھے, تو ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں, ذرا وہ بھی نشاندہی کی جائے تاکہ جو با اختیار اور با اقتدار لوگ ہیں وہ بھی اس حوالے سے کوئی بہتر کردار ادا کر سکیں. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. پاکستان انسداد پولیو پروگرام محدود پیمانے پر چند مخصوص اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر رہا ہے. مہم کے دوران تقریباً 8 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. بچوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے. پولیو ورکرز کا تحفظ بھی ہماری ترجیحات میں شامل ہے. اس خصوصی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران کس طرح پولیو ورکرز گھر گھر جا کر محفوظ طریقے سے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلاتے ہیں. پولیو مہم کے آغاز سے قبل تمام پولیو ورکرز کو ماسک اور سینیٹائزر مہیا کیے جاتے ہیں, اور ان کا ٹیمپریچر, بخار بھی چیک کیا جاتا ہے. پولیو ٹیم 2 ارکان پر مشتمل ہوگی. دونوں پولیو ارکان کے اپنے اپنے مخصوص کام ہیں. ایک رکن کا کام دروازے پر دستک دینا اور دروازہ کھولنا ہے. اگر ضرورت پڑے تو دروازے پر مارکنگ
और डेटा रिकॉर्ड भी करना है। दरवाजे पर हाथ से दस्तक देने की बजाय कलम या किसी ठोस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे रुकन का काम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना और उंगली पर मार्कर से निशान लगाना है। बच्चों से फासला रखते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि उन्हें कम से कम छुआ जाए। पोलियो वर्कर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए वालिदैन को बच्चे का मुंह खोलने का कहेगा। इस दौरान कम से कम 2 मीटर का फासला रखा जाता है। पोलियो वर्कर बच्चे को वैक्सीन पिलाने के बाद उंगली पर निशान लगाने के लिए वालिदैन को बच्चे का हाथ थामने का कहता है। सिर्फ उस घर के दरवाजे पर निशान लगाया जाता है जहां बच्चे मौजूद न हों। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए पोलियो वर्कर्स को अपने दरवाजे पर खुशामदीद कहें और पोलियो से पाक पाकिस्तान में अपना भरपूर किरदार अदा करें। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ डॉक्टर जमील अख्तर साहब मौजूद हैं, माहिर अमराज़ अतफ़ाल, और पोलियो कैंपेन के हवाले से एक ख़ुसूसी किरदार अपना रखते हैं ये, और हम इनसे जान रहे हैं कि पोलियो कैंपेन जो है वो कहाँ कहाँ कैसे हो रही है, और ये पोलियो के जो कतरे हैं इनकी अहमियत क्या है, ये हमारे बच्चों के लिए ये कतरे पीना किस हद तक ज़रूरी हैं। जो इसका शरई पहलू था वो हमने वक्फे से पहले शहरियार दाऊद साहब से हमने वो प्रोग्राम में शामिल किया है। अच्छा डॉक्टर जमील अख्तर साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये जो 2 ड्रॉप्स हैं ये बच्चे में एंटीबॉडीज़ पैदा कर देते हैं, इम्यूनिटी उसकी जो है वो इस वायरस के ख़िलाफ़ जो है वो पैदा हो जाती है। तो ये मतलब कितने अरसे तक रहती है कि ताहयात, या मतलब एक दफ़ा पिलाने के बाद दूसरी डोज तक जो है वो इम्यूनिटी रहती है, क्या इसका असल में होता ही है कि जब एक बार एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और सीरम में उसका एक मखसूस लेवल अचीव हो जाता है तो वो आपको लाइफ लॉन्ग दे देगा। अच्छा, इम्यूनिटी। अब होता ये है कि चूँकि इसीलिए ये तवातुर के साथ हो रही है, जिस पर अक्सर कहते हैं कि इतनी बार आ रही है, भाई जितनी बार भी आ रहे हैं आप पिला लें, इसका पिलाने का नुकसान कोई नहीं है। वो आपके बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज़ की इतनी तादाद बना देगा जो आपके बच्चे को सारी ज़िंदगी इस मूजी मर्ज से बचा के रखेगी, है ना। अच्छा, अब ये ओरल पोलियो जो है वो जब आपका मुल्क ज़ीरो हो जाएगा तो ये ओरल पोलियो जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर वो आपका इंजेक्शन में पोलियो दिया जाएगा, जो अब हमारे यहाँ EPI में शुरू हो गया है। अच्छा हो गया शुरू। EPI इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आप EPI में हमारी जो वैक्सीनेशन है उसकी बहुत बड़ी कवरेज है, यानी हम कोई 10 ख़तरनाक तरीन बीमारियों की वैक्सीनेशन कर रहे हैं जिनसे बचाव मुमकिन है। तो उसमें अब EPI में भी ये 3.5 महीने पे 1 डोज इंजेक्शन भी पोलियो के लगाया जा रहा है, पोलियो से बचाव का। लेकिन ओरल इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप ओरल पोलियो पीते हैं तो ये ड्रॉप्स जो हैं वो आपके हाथों में चले जाते हैं, हाथों तक जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई होते हैं, और फिर जब बच्चा पैखाना करता है तो उसकी वो वायरस जो है वो इस तरह से जो होता है वो जाएगा। वो एक्चुअली एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी हम कहते हैं कि ख़ुद वो वैक्सीन के तौर पर भी काम कर रहा होता है दूसरों को भी महफूज रखने के लिए। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी। और आप यकीन करें, मैं बहुत सीनियर आदमी हूँ इस शोबे में, और मैंने इतने अरसे में देखा है कि हमारी हर चीज़, पोलियो की वैक्सीन की, हर वैक्सीन की कोल्ड चेन भी प्रॉपर मेंटेन होती है। कुछ अवामिल ऐसे हैं जो इस किस्म के तवहुमात पैदा करते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार भी ड्रामा आया था कि वो बच्चे लेट गए फ़ौरन के पोलियो पीने के बाद, है ना। अब वो क्या था, वो एक ड्रामा था ना, स्कूल के बच्चों वाला जी एग्जैक्टली। अच्छा, उससे भी काफ़ी खौफ व हरास फैल गया था, और वो उसमें वो जिम्मेदारी कबूल भी की गई कि वो मीडिया ने एक गलत तरीके से बात को जो है ना वो ब्रेक किया था। इसके पीछे वाकई वो अवामिल हैं जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान से ये इन चीज़ों का ख़ात्मा हो और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न हो। तो मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं भी बच्चों वाला हूँ, मेरे भी बच्चे हैं भाई, और मैं दूसरों के बच्चों के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ मेरे बच्चों के लिए भी है कि बराए मेहरबानी इन सारी बातों पे कान ना धरें। जो आपके तिब्बी माहिरीन आपको बता रहे हैं उस पर अमल करते हुए अपने हर बच्चे को हर बार पोलियो के कतरे पिला दें तो इस मुर्गी मर्ज का ख़ात्मा हो जाएगा इस मुल्क से भी इंशाअल्लाह रहमान। सर, आपने कहा कि बहुत से लोग जो हैं वो एक पेज पे नहीं होते हैं, ये हमारा एक कौमी मसला है, और इस पे मतलब जिस तरह उलमाए कराम को देखा जाए तो वो भी एक पेज पे नहीं है, कुछ जो हैं वो इसमें इसके हक़ में बात करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आपने कहा किसी को मत सुने, ठीक है, और
डॉक्टर हजरात जो हैं क्या ये सारे एक पेज पर हैं। आप फिर मुझे हमें अगर कोई मसला है तो हमें फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, अपने बच्चे के डॉक्टर से। एग्जैक्टली आप देखिए कोरोना का जो मसला है पाकिस्तान में, कोरोना के इतने पेशेंट नहीं है जिससे ज़्यादा माहिरीन है। हर आदमी जो है वो एक मशवरा दे रहा है ना, जिसका इस पेशे से, इस शोबे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आदत मेरे सोशल मीडिया पे है ना। तो मेरे ख्याल में वो कह रहे थे ना, पाकिस्तान की जो कौम है वो हर जड़ी बूटी जो है वो उबाल करके पी चुकी है। लेकिन बात आपको मानने की, देखिए ये तो ज़िंदगी में फैसला है ना। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और सीनियर डॉक्टर हूँ, लेकिन अगर मेरा स्विच बोर्ड ख़राब है तो मुझे इलेक्ट्रीशियन को बुलाना होगा और उस टेक्नीशियन की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट है। तो ज़िंदगी में ये तय कर लें कि किस मसले पर आपने किसकी बात माननी है। उलमा कराम भी सब के सब कम से कम इस बात पर 100% मुत्तफिक हैं कि इसमें कोई गैर शरई और कोई हराम चीज़ नहीं है, और ये पिलाएं, जोर दिया जा रहा होता है कि ये अपनी जान की हिफाजत करना आपके ऊपर लागू है, अपनी औलाद की हिफाजत करना आप पर लागू है। तो आप उलमा कराम सब के सब इस पे मुत्तफिक हैं। इस पे किसी एक भी आलिम का मुझे आप नहीं दिखाएंगे। वो जो हैं वो वैसी हैं जैसे शहर में बहुत सारे अताई डॉक्टर जो हैं वो मशवरे दे देते हैं, उनको भी डॉक्टरों के खाने में शुमार कर लिया जाता है। ऐसे ही कुछ अगर लोग कह रहे हैं तो उनका यकीन करें कि उनका इख्तलाफ, जैसे डॉक्टर साहब वो जो कह रहे थे शाह साहब कि वो उस पर कुछ तरीक़ाकार के ऊपर उनका जो है वो उनकी जो है वो कुछ लिमिटेशंस है, वो तरीक़ाकार जो है बैठ कर करके गुफ्तगू से सही कर सकते हैं। लेकिन इस वैक्सीन की एफिकेसी पर, वैक्सीन के पिलाने पर, कोई गैर शरई होने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। 100% मुत्तफ़िक़। सर, पोलियो वर्कर्स जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और कौन लोग हैं जो पोलियो वर्कर्स के दुश्मन हैं, इस बारे में बात करनी है। वक्फा, उसकी आवाज़ मेरे कान में गूंज चुकी है। वक्फे के बाद जनाब हम बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। आइए मिल के पोलियो के ख़िलाफ़ खड़े हों। हम सब एक हैं और ये हमारा मकसद है कि हम किसी भी तरह जो है इस बीमारी को शिकस्त दें जो हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके मुस्तक़बिल के लिए ठीक नहीं है, उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर हम अपनी आने वाली नस्लों से प्यार करते हैं, आने वाले वक्त से पाकिस्तान से अगर हमें मोहब्बत है, तो हमें इस वायरस को शिकस्त देनी ही होगी। और उसके लिए हमें कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं, और वो भी कहीं लेके नहीं जाना है। वो खुद हमारे घर तक आके जो है वो पोलियो के कतरे पिला के जाएंगे। हमने सिर्फ उन्हें अलाउ करना है कि ओके आप पोलियो के कतरे हमारे बच्चों को पिला दें। ये है हमारा काम। और मेरा ख्याल है कि बहसीयत पाकिस्तानी इतनी सी जिम्मेदारी तो हम अदा कर ही सकते हैं। इससे ज़्यादा तो मतलब ये कुछ और कोई बहुत बड़ा काम करने को नहीं कहा जा रहा। असल आप हमें उन लोगों को देखना चाहिए, वो वर्कर्स जो जिनकी जान भी महफूज नहीं है। कुछ ऐसे एंटी पोलियो एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे मुल्क में जो नहीं चाहते कि मुल्क से पोलियो ख़त्म हो, और वो लोग इन वर्कर्स को मतलब इनकी जान भी ले चुके हैं, कई दफ़ा इनको ऐसा निशाना बना चुके हैं। तो इस हवाले से हम बात करते हैं। डॉक्टर जमील अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माशाल्लाह मुल्क के एक मकबूल और काबिल चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सर, ये जो वर्कर्स हैं हमने देखा कि इनकी जान भी ली गई। आखिर ये कौन लोग हैं, वो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस हद तक इस कैंपेन को रोकना चाहते हैं कि उनकी जान तक ले ली? देखें, बात यह है कि ये तो मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता हूँ कि ये कौन लोग हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये वो लोग हैं जो किसी भी तौर पे पाकिस्तान के से मुखलिस नहीं है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो काम कर सकते हैं ये वो कर रहे हैं, जो कि आपके अक्सर सूबों में हो भी रहा है ना। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो बरसरे पैरकार हैं कि किसी तरह से इनके यहाँ बीमारियाँ चलती रहें, इनकी माशी तरक्की ना हो, इनके डैम ना बने, वगैरह वगैरह। तो उनकी जो सर वो जज्बा जो है वो कम हुआ है इन वर्कर्स का इस सारे हमारे बड़ी मैं आई सैल्यूट टू ऑल पोलियो वर्कर्स इन स्पाइट ऑफ दीज सारी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। लोग गोलियां लगी हैं, ज़ख्मी हुए हैं, मरे हैं बेचारे शदीद बर्फ़ानी इलाके में भी जाकर के, लेकिन इन्होंने अपना काम पूरी ज़ियानत के साथ और पूरी खुलूस के साथ जो है वो जारी रखा है। सही। और इस बार भी मुझे एक ख़ास तौर पे कहनी थी कि चूँकि कोरोना में ये मुहिम चल रही है तो लोग ज़रा सा खौफज़दा होते हैं कि ये क्या है। पूरी गाइडलाइन, पूरी प्रिपरेशन हमने इन पोलियो वर्कर्स की जो आपके घरों पर आएंगे पिलाने के लिए की हुई है। वो पूरी तरह से ग्लव्स भी पहने हुए होंगे, मास्क भी लगाया हुआ होगा, सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे होंगे,
اور وہ 2 قطرے پولیو کے آپ کے بچے کے منہ میں دور سے ہی اوپر سے ٹپکا دیں گے بغیر ہاتھ لگائے. آپ اپنے بچے کو جو ہے گود میں لیے ہوں گے, منہ کھولیں گے, وہ 2 قطرے ٹپکائیں گے, چلے جائیں گے. اور پوری طرح سے وہ ان کی ٹریننگ کی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ان کو سینیٹائزر یوز کرنا ہے, ہاتھ کیسے دھونے ہیں, اور وہ پورے انتظامات کے ساتھ جائیں گے. بالکل, وہ جو انتظامات ہیں وہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ دوستوں کو بتا دوں. ایسا آپ نے وہ پیکج میں دیکھے ہوں گے کہ 2 لوگ جو ہیں وہ اسائن کیے گئے ہیں جو آپ کے بچے کے لیے وہ پولیو کے قطرے پلانے آئیں گے. ان میں سے ایک نمائندہ جو ہیں وہ بیل یا دروازہ نوک کریں, دروازہ کھولنے, جو بھی ٹچ کرنا ہے وہ ان کا کام ہے. دوسرا نمائندہ جو ہے وہ بالکل کسی قسم کے مطلب اس طرح کے جو کانٹیکٹ ہے وہ نہیں کرے گا. وہ اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کر کے آپ خود ہی اپنے بچے کے منہ کو کھولیں گے. ٹھیک ہے, آپ والدین ہی, اور وہ اوپر سے ایک فاصلے کے ساتھ جو ہے وہ قطرے آپ کے بچے کے منہ میں ڈالے جائیں گے, اور اس کے بعد ایک مارکر کے ساتھ ایک نشان لگا دیا جائے گا. دیٹس اٹ. کسی قسم کا کوئی بھی ایسا کانٹیکٹ نہیں ہوگا کسی نمائندے کا کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی آئے کہ یہ کسی ایسے گھر سے آ سکتے ہیں کہ جہاں وہ کرونا وائرس ہے, تو یہ نہ ہو کہ وائرس لا کے ہمارے گھر تک چھوڑ دیں. ممکن بھی نہیں ہے. اس حد تک ٹریننگ کی گئی ہے اور بڑے ایک جذبے کے ساتھ, انرجی کے ساتھ یہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں. خدا را ان سب کی محنتوں پہ پانی مت پھیریں. آج بھی پاکستان میں 60 بچے جو ہیں وہ نئے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, اور یہ 60 کیسز کا مطلب پتہ کیا ہے, 60 انسان ایسے ہیں جن کی جو آئندہ زندگی ہے وہ متاثر ہو گئی ہے, ان کے وہ پولیو کا شکار ہو گئے, اپاہج ہو گئے ہیں زندگی بھر کے لیے. اور صرف وہ 60 خود نہیں ہیں, ان کے آگے 60 کی فیملی بھی ہوگی, وہ بھی آگے جو ہے ان کے بھی خاندان ہوں گے, وہ بھی سارے متاثر ہو گئے. اور اس سب کا جو کریڈٹ ہے وہ ہم لوگوں کو جاتا ہے بحیثیت قوم کے, ہماری وجہ سے یہ سارا کچھ ایسا ہوا. میں سر آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے, آپ کی کوششوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ اس اویئرنیس کمپین میں جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں, یہ بہت ضروری. ہم بالکل ساتھ ہیں, ہم سب پولیو کے خلاف کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ پولیو کو ہم شکست دے کے رہیں گے, اور پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوگا بس سارے دنیا کے بیشتر ممالک کی طرح جو اس وقت پولیو فری ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ تشریف لائے. دوستو یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے پسند آیا ہوگا. اپنی رائے جو ہے وہ اس کا اظہار ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور کیجیے گا, جس کا پتہ ہے www.facebook.com/newscafe. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.